بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان۔ چند عبادات اور ایسے چند اعمال ہیں کہ جو اسی ماہ مبارک کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا ان عبادات و اعمال صالحہ کے بارے میں ہمیں بطور مسلمان واقفیت اور آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر۔ آمین یا رب۔ ماہ رمضان المبارک، اور یہ کہ اس مہینے میں سب سے اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان کے روزے کو دخول جنت اور یہ کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ دینی تعلیمات کی روح سے اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک میں ویسے تو بہت سارے اعمال صالحہ ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ذہن میں صوم رمضان ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس ضمن میں کہ ڈائریکٹ یہ لفظ کہ میں تلاش کر رہا تھا کہ جنت ملتی ہے، کیونکہ انسان پوری محنت کے بعد آخری میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی۔ صحیح۔ تو ویسے تو بہت سارے الفاظ ہم سنتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں روزے دار کی بدبو تک کو بھی پسند کرتے ہیں، بہت سارے فضائل، لیکن میں نے یہ الفاظ تلاش کرنے کے لیے تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 14 پہ نظر پڑی۔ جی۔ بڑی پیاری حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں، بلکہ تقریباً کتب حدیث میں یہ ذکر بار بار ہمیں اس کا ذکر آتا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ یا رسول اللہ، کہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، جی۔ کہ ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ کام، ایک شخص آیا آ کر اس نے پوچھا کہ ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ کام کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ صحیح۔ تو ہر مسلمان کی، مومن کی شب و روز کی محنتوں کے بعد اس کی جو تمنا ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے جنت حاصل کر لے، اصل مطلوب و مقصود یہی ہوئے۔ ہے۔ صحیح۔ تو قولا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ صحیح۔ وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَہ، فرض جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں اس کو تم قائم کرو۔ وَتُؤَدِّي الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَہ، جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو تم ادا کرو۔ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس یہاں پر ہمارا مقصود ہے صحیح۔ کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جو فہرست دی جا رہی ہے اس کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا خاص طور سے ذکر آیا۔ اب اس کے بعد جو الفاظ وہ شخص نے کہے جی۔ وہ بڑے ہمیں ہمت دلاتے ہیں جی۔ کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، کہ وہ شخص یہ کہتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جی۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ زیادہ کروں گا اس پر نہ اس میں سے کچھ کمی کروں گا کبھی بھی۔
یعنی وہ سادہ مزاج قسم کا آدمی تھا، بدو قسم کا آدمی. بالکل. تو وہ کہنے لگا کہ جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ابھی بتائے ہیں تو اللہ کی قسم نہ تو میں ان سے زیادہ کچھ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی زیادہ بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی اور کم بھی نہیں کروں گا. تو سادہ آدمی تھا وہ. تو جب اساتذہ ہم کو پڑھاتے تھے اور یہ حدیث بار بار پڑھتے تھے نا، تو اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وافرہ کا جو ذکر ہو رہا ہے، جو اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فلما واللہ، جب یہ شخص پلٹ گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہمارے پاس بھی کوئی شخص گفتگو کر کے جاتا ہے تو بعض اوقات وہ جاتے اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے کہ جو بھی شخص پلٹتا تھا اس کی اچھائی کا آپ ذکر کرتے تھے. کیا اچھائی کا ذکر ہو رہا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. سبحان اللہ. تب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اتنے ہی کام کر لینے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ تو اس پر محدثین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر حج کا بھی ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس وقت تک اتنے ہی احکامات نازل ہوئے تھے، حج کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ ایک جواب ہے. تو اس سے مومنانہ شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کو احکامات بتائے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. اس وقت تک اتنے بتائے گئے تھے، وہ شخص کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے فالو کیا. تقوی کا مطلب علماء اکرام نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. تو اس شخص نے مکمل کر دیا. اس وقت پر جتنے احکامات ملے تھے، اب اس پر اور مزید اللہ تعالیٰ نے اگر احکامات نازل کیے ہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ پھر اس کو بھی وہ اپنا لے. یہی لیکن وتیرہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بتا دیا گیا نہ اس پر زیادہ کریں نہ اس میں کمی کریں. اور اس میں ایک بات یہ بھی بطور خاص قابل ذکر ہے کہ اس میں جب نماز کا تذکرہ کیا گیا تو وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کی پابندی کرو، اور یہ کہ الزکاۃ المفروضہ، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے رہو. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے نوافل کا اہتمام بہت کیا کرتے ہیں. یا مثلا یہاں وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. تو بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ سال بھر وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں مہینے کا روزہ رکھیں گے، فلاں دن کا روزہ رکھیں گے، فلاں دن کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن جو فرض روزے ہیں رمضان کے تو اس میں بعض اوقات وہ کوتاہی برت جاتے ہیں، یا یہ کہ فلاں نفل فلاں نفل فلاں نفل، یا فلاں مواقع پر صدقہ و خیرات فلاں دن بھی مقرر کر رکھے ہیں بہت سے لوگوں نے. لیکن جو اصل فرض زکوٰۃ ہے شاید اس میں غفلت کا ارتکاب ہو رہا ہو، اور جو اصل فرض نماز ہے شاید اس میں کبھی سستی ہو، اس کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جا رہا ہو. تو سب سے اہم ترین چیز ہے فرض کی پابندی، کہ یہاں صاف صاف فرما دیا کہ فرض نماز قائم کرتے رہو، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، یعنی جو کہ فرض ہے. تو فرائض کی پابندی جو ہے یہ سر فہرست رہنی چاہیے ہمیشہ. اس کے بعد مزید اگر کوئی نوافل کی پابندی بھی کرے تو نور علی نور، کہ سونے پہ سہاگا. لیکن صرف فرائض کی پابندی جو کہ بنیادی اور اصل چیز ہے، کہ اس شخص نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ نہ تو میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، یعنی فرائض میں کمی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظیم ترین خوشخبری اس کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ یہ اہل جنت میں سے ہے. تو فرائض کی پابندی ہمیشہ سر فہرست رہنی چاہیے. جی مزید فرمائیے گا. بالکل، آپ نے بہت ہی اہم نقطہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات انسان جو بعض نوافل کا خوگر ہو جاتا ہے، اس کو وہ اچھے لگتے ہیں، تو آپ کو جو اچھا لگے وہ عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ خیر کس میں ہے، تو ہم کو وہ ترتیب فالو کرنی چاہیے جو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث میں بتائی گئی. تو وہ پہلے فرض ہی ہے، فرائض کے بعد ہی نوافل کا نمبر آتا ہے. تو یہ بہت اچھی ترتیب پابندی کرے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی آپ نے اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی، لیکن پہلے فرض کی طرف مکمل توجہ اور پابندی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ
دخول جنت کا سبب ہے رمضان کا روزہ، تو اسی سلسلے میں مزید ہمیں یہ بات یوں بھی منکشف ہوتی ہے کہ جہاں جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے تو ایک دروازے کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور یہ کہ روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ، یہ اسباب دخول جنت میں سے ہے، تبھی تو ان کے لیے خاص دروازہ تیار کیا گیا۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ اس ضمن میں ہمیں وہ حدیث تازہ ہو جاتی ہے جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں ارشاد ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہی الریان ہے۔ صحیح۔ اب اس کے اندر تین مرتبہ، اس حدیث پہ غور کیجئے کہ 3 مرتبہ تاکید آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، یعنی عربی میں یہ لفظ بھی کافی ہے کہ روزے دار اس سے قیامت میں داخل ہوں گے، لیکن خاص طور سے ان محروموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ روزے دار کے لیے خاص طور سے بنایا گیا۔ پھر آگے یقال این الصائمون، پھر سب لوگ ہوں گے اور وہاں پر تصور کیجئے کہ ہزاروں کا مجموعہ ہے اور وہاں پر وی آئی پی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، خاص لوگوں کا، تو وہ آدمی کتنی عزت محسوس کرے گا۔ این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ فیقومون، تو روزہ ان کے اٹھنے کا تک بھی ذکر ہو رہا ہے، روزے دار اٹھیں گے، یعنی کہ اہم آدمی ہوتا ہے تو اس کی ایک اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ہر ایک پر خیال، اس پہ خامہ فرسائی ہوتی ہے، توجہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اس پر تبصرے، اس پر رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس کا اٹھنا۔ فیقومون، تو وہ اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے محروموں کو، یا جو روزہ رکھنے کے ابھی تک جن کو ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا ہے، وہ فوراً اش کرتے ہوئے فوراً اس قافلے میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، وہ شوق پیدا کہہ رہے فیقومون، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، پھر خاص طور سے ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، پھر اس کو کہتے ہیں کہ توجہ دلانا، دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا، پھر ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار، اُغْلِقَ، بند کر دیا جائے گا دروازہ۔ پھر اس کا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس میں سے داخل نہیں ہوگا دوسرا۔ یعنی 3 مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے دار کے قافلے میں آج ہی سے شریک ہونے کا، شرکت کرنے کا تم نے ارادہ کر لینا چاہیے۔ کتنا کیا انداز ہے، بہت اچھی منظر کشی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مومن کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو کوئی رمضان کے روزوں کی پابندی کرے گا تو وہ انشاءاللہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی ہاں، شہیدوں کی فہرست میں شریک ہونا یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، صحیح ہے کہ مرنا تو ہے، کیوں نہ شہداء کی فہرست میں میرا، لیکن شہداء کی فہرست میں میرا شمار ہو، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو روزے دار کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ روزے کے بارے میں عمرو بن عمر۔ جی تو وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک اور اس کے فضائل و آداب و احکام وغیرہ، تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ روزے کی فضیلت و اہمیت یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری سنائی گئی ہے کہ روزے داروں کا حشر، روز محشر انشاءاللہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، شہادت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مومن جو ہے اس بارے میں کافی سوچتا ہے، لیکن ہر ایک کو شہادت
تو ملتی نہیں ہے۔ صحیح۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہو کر وفات پائے، لیکن اور وہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کسی زخم کا نشان زخم، نہ، سبحان اللہ، یعنی گویا اتنے غزوات میں شرکت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا، اللہ کی تلوار، اللہ تعالیٰ۔ لیکن شہادت جو ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و ہمارا، یعنی قطع کلامی معاف، ہمارا مقصد خدا نہ خواستہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص یا کمی نہیں ہے، لیکن محض یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کا درجہ تو سر آنکھوں پر، لیکن ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ جی لیکن یہاں پر ہمارے لیے خوشخبری مل رہی ہے کہ اگر آپ معرکے میں شہید بھی نہ ہوں جی تو بھی آپ کے لیے ایک رحمت کا دروازہ یہاں پر کھلا ہوا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ مرتبہ مل ہی، کیونکہ وہ تو صحابہ تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کس طریقے سے رحمت وافرہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کے لیے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے رائی والا، کی ہیبت سے رائی۔ تو عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا، جاء رجل، اور اس زمان کتنے پیارے صحابہ ہیں، کیا کیا پوچھتے ہیں جس سے کہ ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے بہت آسانی نصیب ہو جاتی ہے عمل کرنے کے لیے اور شوق کے لیے۔ جاء رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمتہ۔ اب یہاں پر سوالات دیکھیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھلا بتلائی تو صحیح، اگر میں گواہی دے دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور میں 5 نمازوں کی جو فرائض میں سے ہے، فرض نمازوں کی پابندی کر لوں، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور میں روزہ بھی رکھوں اور قیام بھی کروں، جی رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ، رمضان چونکہ ہماری گفتگو رمضان کے روزے سے متعلق ہے، خاص طور سے یہاں پر جو نقطہ ہے وصمت رمضان، کہ رمضان کا روزہ بھی رکھوں اور قیام بھی کروں۔ فَمِمَّنْ أَنَا، ایک دم ڈائریکٹ کوشچن ہے، میرا شمار کس میں سے ہوگا؟ یعنی ان کی جو رات دن کی صحابہ اکرام کی جو سوچ تھی وہ ہے فکر آخرت۔ ہماری پاس رات دن کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ آسانی اور آسائش کے چیزیں کیسے جمع کروں، لیکن صحابہ اکرام کی فکر آخرت اور ان کی سوچ کا اندازہ کیجئے کہ وہ رات دن پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کروں تو میں کن میں سے شمار ہو جاؤں گا؟ فَمِمَّنْ أَنَا قَالَ، جواب بھی ہے من الصدیقین والشہداء، تو تمہارا شمار ہو جائے گا صدیقین میں اور شہداء میں۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے روزے کے ذریعے سے، تو سارے لوگوں کے لیے دروازہ کھل گیا اب کہ وہ شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، ان میں سے یہاں پر ساتھ بھی نہیں کہا جا رہا، من الصدیقین والشہداء کہا جا رہا ہے، یہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ چیز، یعنی ماہ رمضان کے روزے، صیام اور یہ کہ قیام، یہ اسباب دخول جنت میں سے ہے، اور یہ کہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہمیں یہ الفاظ بار بار ملتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی، کہ من صام رمضان، اور ایک روایت میں من قام رمضان، کہ من صام رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ویسے تو نفل روزوں کی فضیلتیں بہت ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پہ چونکہ رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھے وہ آدمی اور احتساباً اجر کی امید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائے، کسی اور سے نہیں، حسبہ، اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ، یعنی ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور اس کو یقین ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہے میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایمانًا واحتساباً، یعنی ایک آدمی اگر بدعت کر لے، شرک کر لے، اپنے ایمان کو غارت کرے تو پھر اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ اسے یقین کامل نہیں ہے، شک کی کیفیت آ رہی ہے کیفیت ہے وہ بھی نہیں. کہ عبادت تو کر رہا ہے، فرض عبادت وہ جو بھی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن شک ہے کہ معلوم نہیں یہ جو میں کر رہا ہوں لوگوں سے سن کر کے یہ بھی فرض ہے تو، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ اجر و ثواب سے نوازے گا ورنہ تو گرفت فرما لے گا تو، لیکن پتہ نہیں کچھ یعنی اس کے دل میں خدا نہ خواستہ گویا کہ گو مگو کی کیفیت ہے. تو ایسا نہ ہو، جی شک نہ ہو. شک نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. سبحان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کہ حق کے بارے میں جب یقین ہو چکا تو یقین ہی ہمیشہ قائم و دائم رہے، شک کی کبھی نوبت نہ آئے. شک پیدا ہو گیا ایمان میں تو پھر تو گویا کہ سبھی کچھ گویا کہ اس کا ڈاواں ڈول ہے، پھر کیا فائدہ ہے. کہ ثم لم یرتابوا، سورہ حجرات میں بتایا کہ وہ ایمان ایسا لائے جس میں پھر کوئی شک نہ ہو. شک باقی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ یوں روزے رکھے ایمان کے ساتھ حالت میں اور یہ کہ احتساب کے ساتھ. ایمان یعنی مکمل یقین ہے، اور یہ کہ احتساب یعنی اللہ سے ہی اجر و ثواب کی امید ہے. اخلاص نیت کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبۃ النصوحہ بھی ایڈ کرنا پڑے گا. علماء اکرام نے دیگر آیات اور دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر انہیں مسئلہ بتایا کہ نکفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ. لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبۃ النصوحہ ضروری، مستقل توبہ ضروری، مستقل. اور اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو پھر وہاں پر وہ بندے کا جو آپ نے حق دبایا ہے ہم کو وہ حق واپس کرنا پڑے گا ان شرطوں کے ساتھ. اسی لیے کہا علماء اکرام نے کہ انسان کے جو نام اعمال ہے دراصل وہ 3 دواوین کی شکل میں مرتب ہوتے ہیں. دواوین یعنی دیوان 3 قسم کے دیوان میں مرتب ہو جاتے ہیں. یعنی دفتر جیسے دفتر رجسٹر ہے، دفتر مدون ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. تو 3 ایک کہتے ہیں علماء اکرام نے کہا کہ ایک دیوان ہے جو بہت آسانی سے اس کے وہ گناہوں کا دیوان مٹایا جا سکتا ہے. یعنی پہلا دیوان وہ ہے جس کا معاملہ بہت آسان ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں. اللہ رحیم و کریم ہے اور اس کا تعلق گناہوں سے. صحیح. لیکن دوسرا جو دیوان ہے اور تیسرا جو دیوان ہے، دوسرے دیوان میں شرک اگر آ گیا صحیح ہے تو اس کے لیے خاص طور سے توبۃ النصوحہ اور کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے بھی خاص طور سے توبۃ النصوحہ چاہیے. پہلے دیوان میں بھی کبیرہ گناہوں کو علماء کرام نے اس لیے رکھا کیونکہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کے لیے بندے کی خاص طور سے معافی چاہیے. جی. اگر پہلے جو 2 دیوان ہو گئے 3 دواوین میں سے، پہلے جو 2 دیوان ہیں ان کا معاملہ صاف ہے، صاف ہے. اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سے اچھی امید ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ معاف فرما دے گا. جیسے نماز ہے، مثلا روزہ ہے، تو اللہ اگر چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ معاملہ صاف ہے، گویا کہ نسبتاً آسان ہے. اور دوسرا جو دیوان ہے شرک کا، اس کا معاملہ بھی صاف ہے کہ جو کوئی شرک کر رہا ہے پھر توبہ کیے بغیر مر گیا تب بڑا تو جس کو کہتے ہیں کہ بیک جنبش قلم، کہ وہ جہنمی ہے. اس میں کسی بحث و تکرار کی، تفصیلات کی، کسی چیز کی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں. معاملہ صاف ہے. شرک کر رہا ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا، معاملہ صاف ہے کہ بس جہنمی ہے. لیکن جو تیسرا دیوان ہے اس میں معاملہ نازک ہے. بڑا نازک. وہ کیا ہے؟ حقوق العباد. جی. مفلس، حدیث مفلس پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی بڑا خوش آئے گا کہ میرے پاس تو کافی نیکیاں ہیں. جی. پہاڑوں جیسے جبال تہامہ. ہاں. صحیح. لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق چھینا ہوگا. جی. تب قیامت کے دن اب یہ مفلس کیسے بنتا ہے؟ اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی فلاں کہ تم نے حقوق مارے، ان کا حق دو. وہ کہے گا میرے پاس تو اب کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. تو اب اس کے نیکیوں میں سے اس کو نکال کر جب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خالی ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد اب
اس کے گناہ لادے جا رہے ہیں، جی، اور دوسرے آخری کے مظلوم کے گناہ. یعنی اس کی نیکیاں سب جو ہیں وہ دعوے داروں میں، مظلوموں میں، کہ جنہیں اس نے دنیا میں ستایا ہوگا، جی جی اس کو گالی بکی، اس کو مارا، سفک دم هذا، ضرب هذا، وشتم هذا، واکل مال هذا. سبحان اللہ. تو اتنا اتنے لوگوں واضح. پر ظلم و تعدی اور زیادتی کی ہے. اب اس کی تمام نیکیاں ان میں تقسیم کر دی گئیں، لیکن وہ جو مظلوم ہیں ان کے دعوے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. اللہ. تو اب ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس تو اب یہ ہے جی ہاں. کہ وہ بڑا خوش آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن جہنم کی طرف جانا پڑ رہا ہے اس کو. تو اب یہاں پر جب یہ حدیث، تو یہ ہے تیسرا دیوان، تیسرا دیوان، حقوق العباد، بڑا خطرناک. یہ خطرناک ہے. تو جب ہم غفر لہ ما تقدم من ذنبی سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی رمضان مبارک آیا، ہم نے روزے رکھ لیے اور ایسے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، صحیح. 3 قسم کے دیوان ہیں، ذہن میں رکھ لیں. اور صرف رمضان ہی نہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے جتنی بھی عبادات ہیں، کہ حج کیا تو یوں واپس پلٹ رہا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا، جی ہاں، اور مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی، ایک درجہ بلند، اور ایک اس کی ایک برائی جو ہے، ایک گناہ مٹایا جا رہا ہے. اور وضو کر رہا ہے تو ہر گرتے ہوئے قطرے، بہتے ہوئے قطرے کے ساتھ ساتھ ایک گناہ اس کا مٹایا جا رہا ہے. تو اور اسی طرح رمضان بھی، روزہ بھی. تو یہ جتنی خوشخبریاں ہیں اعمال صالحہ کرنے کے نتیجے میں، تو یہ جو ہے حقوق العباد اس میں شامل نہیں ہے. حقوق العباد کا تصفیہ کرنا پڑے گا پہلے. تو میں نے تفصیل جان بوجھ کر اس لیے ٹاپک پر میں نے ایڈ کیا کہ ایک آدمی کو ہم خوشخبری سنا کے خوش کر دے سکتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن تفصیلات بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ رمضان المبارک میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے بڑے گناہ بھی آپ معاف کروا لیں. تو اس لیے روزوں کے ساتھ ساتھ سحری میں کیسا بھی اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ لیں. اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے ٹائم پہ اللہ سے استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو توبۃ النصوحہ کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ علماء کرام نے کہا کہ بہترین وقت ہے تہجد کا. تو جب آپ سحری کو اٹھ رہے ہیں تو یہ فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے اور تہجد کا بہترین ٹائم ہے. تو آپ یہاں پر ایک 5 منٹ بھی اللہ سے گڑ گڑا کے، 10 منٹ بھی اگر آپ اللہ سے گڑ گڑا کے توبۃ النصوحہ کر لے تو آپ نے کبیرہ گناہوں کو اور شرک کو تک معاف بھی کروا لیا، چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے رہے. تو یہ رمضان آپ کے لیے مبارک ہی مبارک ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی سحری کے لیے تو ہر کوئی اٹھتا ہی ہے، تو 5 منٹ پہلے ذرا وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت پڑھ لے اور توبہ کر لے. تو یہ نماز بھی جمع ہوگی، استغفار بھی جمع ہوگی. جی بے شک. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع ہے ماہ رمضان المبارک، فضائل اور آداب اور احکام وغیرہ وغیرہ، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزے کی فضیلت کے تذکرے کے موقع پر ایک یہ خوشخبری بھی وارد ہوئی ہے کہ ماہ رمضان کے دوران جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر کبھی بند نہیں کیے جاتے، اور یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بڑی خوشخبری ہے. تو اس بارے میں فرمائیے. اس بارے میں ہمیں بہت سارے احادیث الگ الگ الفاظ میں ملتے ہیں. کہیں پر یہ کہا گیا فتحت لہو ابواب الجنہ، جی، اور کہیں کہا گیا کہ تفتح لہو ابواب السماء، پھر کہیں کہا گیا کہ وغلقت ابواب جہنم کہا گیا، اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں وتغلق فیہ ابواب الجحیم کہا گیا. تیسری فضیلت یہ بھی الفاظ ملتے ہیں سلسلۃ الشیاطین، بعض روایت میں ہے صفدت مردۃ الجن، بعد میں ہے صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، اور آخری میں یہ بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ. تو یہ 4 الفاظ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو فضیلت پوری باہر اور ظاہر ہو کر آ جاتی ہے کہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آدمی
تقوی حاصل کر لے۔ جی تو تقوی ایک بہت اہم منزل ہے مومن کی زندگی میں، کہ جس کے بعد اس کو جنتی والے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، جہنمی والے کام کرنے میں اس کو ایک قسم کی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء اکرام نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کی احکامات کی پابجائی کرتے ہوئے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ تو روزے کے اندر اتنا پاور ہے کہ بندے کو تقوی جیسی دولت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو علماء کہہ رہے ہیں یہاں پر لعل تعلیل کے معنی میں، یعنی اس کی وجہ یہ ہے روزے کی کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہاں پر تعلیل کے لیے بتایا، لعل ترجی کے لیے نہیں ہے، تعلیل کے لیے۔ تو یہاں پر گویا کہ ریزن بتایا جا رہا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو مومن کیوں روزہ رکھتا ہے؟ اس کا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے ماحول بننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ماحول کی بات ہو رہی تو ہے۔ یہ بھی تذکرہ فرما دیجئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، جی، اس لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ تو روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی جب دن میں بھی وہ جو چیزیں جائز ہے کھانا پینا، اس سے بھی رک رہا ہے۔ صحیح۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور کون دیکھ رہا ہے؟ چھپ کر بھی کھا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کھاتا ہے۔ یہاں سے اس کے اندر مراقبہ کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو زندگی کے ہر گوشے میں، مالی معاملے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صرف رمضان میں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر اور سمیع ہے۔ تو مجھے زندگی کے ہر شعبے میں خیال رکھنا ہے، جو حکم دیا ہے اس کو میں فالو کروں، جو اللہ نے روک دیا اس سے میں رک جاؤں۔ یہ کیفیت پیدا ہونے سے یعنی تقوی سے مراد یہی ہے کہ ہر خوبی کو اپنانا، ہوگا۔ ہر برائی سے بچنا۔ کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو زندگی بھر اگرچہ مسلمان اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن رمضان میں روزے کے دوران اس نے بطور خاص باقاعدہ اپنے اس عقیدے اور ایمان کا عملی ثبوت پیش کر دیا کہ صبح سے شام تک وہ کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہا، صرف اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کھانے پینے سے ابھی۔ تو عملی ثبوت پیش کر چکا ہے، کوئی اور وجہ نہیں بھوکا رہنے کی، جی ہاں، صرف اللہ، صرف اللہ اللہ نے کی خاطر۔ حکم دیا بندہ تو یہ جو ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس چیز کا اس نے ایک عملی مظاہرہ، پریکٹیکل کے بعد تو انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے نا، کہ پریکٹیکل بھی کر لیا، اس نے دکھا دیا کر کے۔ تو اس لیے روزہ اور تقوی گویا کہ یہ لازم و ملزوم۔ صحیح۔ مزید اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سرغنا جن اور شیاطین ہیں وہ بند کرتے ہیں۔ عام اختلافات ڈالنے والا شیطان رہتا ہے، جیسا کہ ہم کو صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اور باہر نشانیاں بتا دی گئی تھی، لیکن دو صحابی کسی بات پر وہ اختلاف کر رہے تھے، تو ایک شیطان آیا۔ تو اس سے علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ اختلاف ڈالنے والے چھوٹے چھوٹے شیطان گھومتے رہتے ان کے، لیکن اس وسوسے میں نہ آئے۔ مردۃ الشیاطین، مردۃ الجن، جو سرغنا جب بند ہو جاتے ہیں، سرکش، تو اس سے ماحول بنتا ہے کہ آدمی گناہ سے دور رہے اور نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقی طور پر باقاعدہ بیڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا، نہیں کہا۔ یعنی جو سرکش قسم کے شیطان ہیں وہ ان کو یعنی کہ مقید کر قید کر دیے، بیڑیوں میں ڈال، یعنی ان کو قید کر دیا، بند کر دیا جائے۔ جی، ان کو قید کر دیا جائے گا۔ اور تو بندے کے لیے جیسے ایک شیر کو بند کر دیا گیا، وہ تو اب آ کے آپ کو نہیں کھائے گا، لیکن اگر آپ شیر کے پاس جا کر اگر جالیوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو خود ہی چھیڑ چھاڑ کریں گے، تب تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو شیطان، وہ بڑے بڑے شیطان تو آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن عادت خبیثہ، نفس امارہ کو لے کر پھر وہ بگڑی عادتوں میں ایک انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر گناہ کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا گیا شیطان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب گناہ کے اور بھی اسباب ہو سکتے، تو اسی لیے آدمی چھوٹے شیطانوں سے بھی مات نہ کھائے، اپنے نفس سے بھی مات نہ کھائے، اپنے عادات خبیثہ بھی سے بھی مات نہ کھائے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے عادتوں کو بدل لے۔ جی سبحان اللہ۔
اسی طرح روزے کی فضیلت اور یہ کہ روزے دار کا جو عند اللہ مقام و مرتبہ ہے، تو اس بارے میں یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ چیز اگرچہ انسانوں کو عام زندگی میں گویا کہ ناگوار محسوس ہوتی ہے، یعنی گویا کہ انسان کے منہ کی جو بو ہے، لیکن روزے کے دوران یہ جو کیفیت ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا عظیم مقام و رتبہ ہے کہ روزے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں وہ حدیث بیان فرمائیے گا۔ تو بندے کا قیام اللہ کو کتنا پسند ہے، بندے کا بھوکا رہنا کتنا پسند ہے، یہاں تک کہ بندے کے جسم سے، بندے سے نکلنے والی وہ بدبو کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا مقام و مرتبہ دے رہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار کہا گیا، یعنی اس کے وجود کو، روزے دار کے وجود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پسند کر رہے۔ تو ایسے وقت پر اپنی زبان سے کوئی گالی نکالے تو گویا کہ اس نے مقصد ہی کو نہ سمجھا۔ تو اتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کو جو ہے محبوبانہ نظر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت پر بندہ جو ہے وہ کھانا چھوڑتا ہے لیکن گالی نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بتایا گیا ہم کو آج۔ جی ہاں، کیونکہ روزہ دراصل یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہو، بالکل، کہ کھانا پینا بند ہے، باقی چیزیں برائیاں سب کھلی ہوئی ہیں، تو یہ گویا کہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ جیسے کھانا پینا بند ہے تو آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو کہ انسان نامناسب چیز نہ سنے، نامناسب بات اپنی زبان سے نہ نکالے، حرام چیز کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے، اور یہ کہ اپنے افکار و خیالات کا بھی روزہ ہو کہ بری باتیں انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں نہ لائے، نہ سوچے۔ تو تمام جسم کا گویا کہ روزہ ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ کہ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولے جاتا ہے روزہ رکھ کر، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ کر یہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ جب جھوٹ کو نہیں چھوڑا اور سمجھتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور یہ کہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے طور طریقوں کو درست کرے۔ اس ضمن میں وہ حدیث بیان کرنا چاہوں گا جو صحیح ترغیب میں ہے کہ جب پہلی رات جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو جب اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات عذاب آنا چاہتا ہے قبر میں، تو عذاب جب ایک طرف ہر طرف سے گھومے گا عذاب، لیکن کہیں سے بھی وہ عذاب وہ انسان تک پہنچ نہیں پائے گا اگر وہ بندہ ایک طرف نماز ٹھہر جائے گی، کہے گی یہاں سے میں تجھے جانے نہیں دوں، ایک طرف روزہ حدیث میں، ایک طرف زکوٰۃ، ایک طرف اعمال صالحہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کو وہ اپنا حرز جا بنائے، کیونکہ خبر میں اس کو پہلی رات میں نہ مال و دولت کام آئیں گے، نہ رشتہ داریاں، نہ اس کا عہدہ، کچھ کام آنے والا نہیں، یہی اعمال صالحہ اس کی پونجی ہے ایمان کے بعد۔ تو ایمان اور عمل صالح اس کو پرائرٹی دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مزید اس سلسلے میں ایک حدیث میں ہمیں یہ خوشخبری بھی نظر آتی ہے کہ رمضان کا روزہ یہ ایسی مبارک چیز ہے، ایسا اہم عمل ہے کہ یہ انشاءاللہ روزے دار کے لیے اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ کوئی سفارش اگر آپ کو مل جائے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سفارش مل جائے، وہاں کوئی تعلقات مل جائے، اب وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کے لیے ٹھہر جائیں گے۔ قرآن تو حجت کرے گا، بحث کر کے لے کر جائے گا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اے رب منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، میں نے اس کو روکا کھانے سے اور شہوت سے، تو تو میری سفارش قبول فرما۔ اور آخری میں اس حدیث کے آخری میں کیا؟ فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی روزہ اور قرآن کی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر، خاص طور شہوت۔ تو آدمی جو ہے نا رمضان مبارک میں روزہ رکھتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، کئی اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، فحاشی والے کام، منکرات،
تو یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے کہ صرف کھانے سے نہیں رکنا بلکہ شہوتوں سے بھی رکنا ہے، بری شہوتوں سے۔ جی جی، تو سبحان اللہ، یہ رمضان کا روزہ اور یہ تلاوت قرآن، یعنی یہ دونوں چیزیں، الصیام والقرآن، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ شفاعت کریں گی اور اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ مزید ایک بات یہ بھی سلسلے میں قابل ذکر ہے کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، تو ہر ایک کا گویا کہ جو اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں وہ گویا کہ متعین و معلوم ہے، محدود ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ عظیم خوشخبری سے ہمیں نوازا گیا کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ لا محدود ہے۔ اور کیوں ہے لا محدود؟ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف منسوب کرتے، حدیث قدسی کے الفاظ کی طرح ہم کو اس میں پورے ملتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو، ہر ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے، اپنے لیے، اس کے اپنے لیے، لیکن والصوم الا الصوم، جی کیا کہہ رہے ہیں الفاظ پہ ہم جب غور کرتے ہیں کہ الا الصیام فإنہ لی، یقیناً وہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ میں بدلہ دوں گا، تو وہ بدلہ دینے والی ذات ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی سبحان اللہ، درست۔ یعنی دنیا میں یہی مشاہدے کی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق انعام دیا کرتا ہے۔ انعام دیا تھا۔ کوئی فقیر مسکین ہے، وہ انعام دے رہا ہے اپنے بچے کو خوش ہو کر کسی بات پر، تو وہ اسے 1 روپیہ 2 روپیہ دے دے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی کبیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، پھر احکم الحاکمین بادشاہ اس کے ہوتا ہے، شان کے بادشاہ، زمین و آسمان کے خزانے جس کے قبضے میں ہے۔ تو جب اللہ احکم الحاکمین کسی کے بارے میں کہے کہ اس کا ثواب تو میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، یعنی روزے دار، تو پھر وہ ثواب کس قدر عظیم الشان ہوگا۔ اور وجہ یہ بتائی گئی کہ روزے دار کا ثواب کیوں اللہ نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے کہ ہر عمل میں ریا اور دکھاوے کا امکان موجود ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے خلوص و نیت کے ساتھ، مسجد جا رہا ہے خلوص و نیت کے ساتھ، لیکن شاید شیطان دل میں خیال ڈال دے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو سوچتے ہوں گے کتنا نمازی اور متقی آدمی ہے۔ لیکن روزے میں تو روزہ تو ایک راز ہے ماشاء بندے اور اللہ کے درمیان، اس میں دکھاوے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا عظیم ترین اجر و ثواب ہے۔ اور اختتامی موقع پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم آمین اللہ۔ یا رب۔ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور گفتگو فی الحال نامکمل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ہی گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔